ہمارے ساتھ موجود ہے محترم مجیب الرحمان شامی، پاکستان کے سینئر ترین صحافی ایڈیٹر، محترم محمود شام صاحب، پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی، طویل عرصے تک پاکستان کے مختلف روزناموں کے خاص طور پر روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر رہے، اور جناب احمد بلال محبوب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پل ڈاٹ کے، پارلیمانی جمہوریت پہ بڑی قریبی نگاہ رہتی ہے پل ڈاٹ کی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ شامی صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ ساری زندگی آپ سنتے آئے ہیں پاکستان تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا بنا اس پاکستان میں صوبوں کی تقسیم کے، اور کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی ہمارا وجود، ہماری ترقی، ہم بہت آسانی سے لوگوں کو ان کے دروازے پہ ان کے مسائل کا حل پہنچائے، ہماری یہاں معاشرتی ترقی ہو، ہماری معاشی ترقی ہو، ہم سیاسی طور پہ مستحکم ہوں اور 4 صوبے ہی رہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ بڑا اہم موضوع ہے جس کو آپ نے چھیڑا ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوئے۔ گویا تحصیل لیول پر، ضلع لیول پر، ڈویژن لیول پر لوگوں کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے معاملات خود طے کر لیں، تعلیم کے، صحت کے، صفائی کے۔ تو یہ پاکستان میں یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وفاقی ڈھانچہ ہے اور دوسری طرف صوبائی ڈھانچہ ہے، اور جو لوگ صوبوں کے صدر مقام پہ رہتے ہیں اختیارات انہوں نے اپنے اندر مرتکز کر رکھے ہیں، یا پھر جو اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا ہے تو اس وقت مشرقی بنگال جو تھا وہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ تھا، اور باقی مغربی پاکستان یا مغربی صوبوں کے مقابلے میں اس کی آبادی زیادہ تھی۔ اس کا حل یہ ڈھونڈا گیا ہمارے آئین سازوں نے کہ انہوں نے مغربی پاکستان میں صوبے ختم کر کے ایک یونٹ قائم کر دیا، ایک وحدت قائم کر دی مغربی پاکستان کی، اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو برابر کے حقوق اور برابر کی نمائندگی میسر آ گئی۔ جب پھر 1 یونٹ ایک فوجی حکمران نے توڑا ہے تو پھر اس نے ملک کو، مغربی حصے کو 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ اس سے پہلے مغربی صوبہ کئی انتظامی یونٹس میں تقسیم تھا، اس میں ریاستیں جو تھیں ان کی الگ حیثیت بھی موجود تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے دستور بنایا ہے اس نے صوبہ سازی کا عمل بہت پیچیدہ کر دیا ہے۔ ایک پہلے تو آپ کو صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کرانی پڑے گی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے لیے بھی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، پھر قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، پھر سینٹ کی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کوئی نیا صوبہ آپ بنا سکیں گے، جبکہ انڈیا میں یہ لوک سبھا کی سادہ اکثریت سے نیا صوبہ بنا دیا جاتا ہے، اور کانگریس کے منشور میں یہ بات طے تھی کہ لسانی بنیاد پر وہاں صوبے تخلیق ہوں گے، اس لیے زیادہ تر صوبے وہاں لسانی بنیاد پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ اور پنجاب کو بھی جو تقسیم کیا گیا ہے تو اس میں بھی پنجاب میں 3 زبانیں، یعنی پنجابی بھی اور ہریانوی بھی اور پھر ایک پہاڑی بھی، 3 زبانیں ان کو تسلیم کر لیا گیا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں لیکن ان کو ایک الگ الگ زبان بنا لیا گیا۔ مگر اب پاکستان میں صوبہ بنانے کا عمل بہت پیچیدہ ہے، اس کے لیے وسیع تر اتفاق رائے چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان، جی اب جو ہو نہیں پا رہا۔ پس منظر پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جی فرمائیے شامی صاحب۔ کوشش ہوئی لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، انصاری کمیشن کی رپورٹ پر وہ عمل نہیں کر سکے۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ تجربہ ہوا، اس میں ڈسٹرکٹ کونسل لیول پر بڑی جو عوامی نمائندے تو ان کو امپاور کر دیا گیا، اور ضلعی کونسلوں کے اختیارات میں بہت اضافہ کر دیا گیا، اور جو
ضلع اور شہر کے بڑے شہر ہیں ان کے ناظم جو تھے ان کے اختیارات میں بھی بہت اضافہ کر دیا گیا. وہ ایک اچھی اسکیم تھی کہ اس میں صوبے برقرار رہتے تھے لیکن اختیارات نچلی سطح تک تقسیم ہو جاتے تھے. مگر ہمارے سیاستدانوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. جب صوبائی حکومتیں قائم ہوئیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہی تو انہوں نے اس اسکیم کو سبوتاژ کر دیا اور وہ ادارے جو تھے وہ بے بس ہو کر رہ گئے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ صوبے تو ضرورت ہیں، یعنی اختیارات نچلی سطح پر جانے چاہیے، مگر کنسنسس کون پیدا کرے گا، وہ کیسے پیدا ہوگا، اور دستور میں جو ترمیم ہے یہ کیسے ممکن ہوگی، یہ بڑا سب سے اہم سوال ہے. شام صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم سیاسی طور پہ دیکھیں تو ہر سیاسی جماعت صوبوں کی بات کرتی ہے. چلے پیپلز پارٹی صرف صوبہ پنجاب کی تقسیم کی بات کرتی ہے، مگر ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ صوبوں کی تقسیم کی بات کرتی ہے. مگر اگر ہم دیکھیں تو صوبوں کی مرکزیت، صوبوں میں اختیارات کی مرکزیت اور اختیارات کا ایک حصے میں رہنا، مکمل طور پہ اس کی مرکزیت کی سب سے بڑے جو محافظ ہیں اور جو سب سے بڑے جو دائی ہیں وہ خود سیاسی جماعتیں ہیں. پاکستان کا سیاسی نظام اس انداز سے وہ چلا رہی ہیں کہ جس میں وہ اس بات کی کسی صورت سے اجازت نہیں دے سکتے کہ اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم ہو، چاہے وہ صوبے کے لیول پر ہو یا ضلعی حکومتوں کے لیول پر ہو. تو یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں خود سب سے بڑی محافظ ہیں اس مرکزیت کی اختیارات کی. سیاستدان صوبائی خود مختاری تو مانتے ہیں لیکن ضلعی خود مختاری کا ہمیشہ وہ نفی کرتے ہیں. سب سے زیادہ آج تک جو ہوا ہے کہ بلدیاتی انتخابات فوجی حکومتوں نے کروائے ہیں، صوبائی سیاسی حکومتوں نے سپریم کورٹ کے دباؤ میں آ کر تو کروائے، ویسے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. ابھی شامی صاحب جو جنرل مشرف کی مثال دے رہے تھے، اس وقت بھی جب ان کے 2002 میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہو گئے تو ہمیں یاد ہے کہ 150 ارکان قومی اسمبلی نے ڈیولیوشن آف پاور کے خلاف ایک قرارداد کی کہ یہ ان کے اختیارات کم کیے جائیں. تو یہ نئے صوبوں کا جو مسئلہ ہے بالکل انتظامی طور پر ناگزیر ہے کہ آپ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو آپ کو زیادہ انتظامی یونٹ بنانے پڑیں گے. تو ہمارے ہاں ایک پس منظر ایسا ہے کہ اس کے لیے ایموشنلزم، جذباتیت پیدا کر دی جاتی ہے، لسانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، پھر ماضی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ہماری روایات ختم ہو جائیں گی اس طرح سے. حالانکہ اب آپ کو ضرورت ہے کہ 23, 24, 25 کروڑ جتنا بھی ہم کہیں کہ ان کو عوام کو خوشحال خود مختار بنانے کے لیے اور زندگی کی جو آسانیاں پوری دنیا میں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی ہیں وہ ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہ دیں کہ وہ ہمیشہ مافیاز کے زیر اثر رہیں، فیوڈلز کے زیر اثر رہیں یا اور ایسے اداروں کے کہ اپنی قسمت کا فیصلہ وہ خود نہ کر سکیں، چاہے الیکشنز ہو چکے ہوں. عوام جمہوریت کا تصور یہی ہے کہ عوام کو فیصلہ سازی میں شرکت کا ایک موقع ہونا چاہیے. اس کے لیے اب یہی طریقہ ہے کہ آپ وفاقی سطح پر، پھر سینٹ ہے، اس کے بعد اگر صوبے زیادہ ہوں گے تو اس میں آپ اس کا زیادہ ان کو اختیارات مل سکیں گے. ابھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کراچی کے مسئلے پہ بہت زیادہ جذباتیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی اگر ہم انڈیا میں دیکھیں کہ وہاں چندی گڑھ میں 2 صوبوں کا دارالحکومت ہے، چندی گڑھ، ہریانہ کا بھی اور پنجاب کا بھی، اور وہاں کبھی کوئی ایسا اس لحاظ سے فسادات نہیں ہوئے. تو یہاں کا بھی جو کراچی کا بھی ایک صوبے کا مطالبہ چلتا رہتا ہے، بہاولپور کا ہے، جنوبی پنجاب کا ہے، اس طرح ہزارہ ہے. تو ہمیں اس کو ایڈمنسٹریٹولی انتظامی طور پہ سوچنا چاہیے. کسی کی ثقافت کو یا زبان کو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچے گا. یہ تو احمد بلال صاحب جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اختیارات کی مرکزیت کے سب سے بڑے دائی جو ہیں وہ دراصل پاکستان کی سیاسی قوتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں. اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کی مخالفت سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں اور اسی لیے کسی بھی
جب بھی کوشش ہوئی ہے جس کو بہتر نظام بھی ترتیب دیا گیا ہے، ضلعی حکومتوں کا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا سیاستدانوں نے اس کو تحلیل کیا ہے، اس کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی گفتگو سنیں، ان کے منشور دیکھیں تو وہ ہمیشہ صوبوں کی تقسیم کی بات بھی کرتے ہیں، اختیارات کی منتقلی کی بھی بات کرتے ہیں۔ آخر سیاسی جو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے کہ ان کو وہ کہتے ہیں، سیاسی قوتیں کہتی ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے، ہم ان کے لیے نہیں ممکن بنائیں گے کہ اختیارات اور وسائل کی تقسیم ہو اور ملک جو ہے وہ ڈویبل طریقے سے یونٹس میں وہ چل سکے، چاہے وہ ہمیں صوبے تقسیم کرنے پڑے، چاہے ان کو انتظامی طور پہ تقسیم کرنا پڑے، اور یا اختیارات کو کسی بھی نظام کے تحت نیچے لانا ہو۔ اس کے سامنے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں، سیاسی لیڈرشپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکی ہیں۔ اس کو کیسے گرائیں ہم؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے جو مسائل کا تجزیہ کیا ہے اس سے تو میں پوری طرح سے متفق ہوں کہ وسائل بھی ایکوٹیبلی تقسیم نہیں ہوتے ملک کے مختلف حصوں کے اندر، اور جو اختیارات ہیں وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے، اور فاصلے بھی بڑے طویل ہیں کہ لوگ اپنے کاموں کے لیے لمبے فاصلے طے کر کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن نئے صوبوں کی تخلیق اس کا حل ہے، اس کے بارے میں بہت یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور اس کا حل غالباً میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جس طرح سے انڈیا کے اندر 1953 میں ایک اسٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن بنا تھا، اور اس کمیشن نے پھر 2 سال تک بڑی تحقیقات کرنے کے بعد پھر نئی ری آرگنائزیشن کی ایک اسکیم پیش کی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں 1956 میں انڈیا کے اندر اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس ہوا تھا، اور نئے صوبے اس کے حساب سے ان کی حدود بندی کی گئی تھی۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس قسم کا کوئی نعرے بازی کی بجائے اور جذباتی بات کرنے کی بجائے ایک ایسا سوچ سمجھ کے کوئی حل اس کا تلاش کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے، لیکن میرا خیال، مجھے ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ یہ جو نئے صوبے بنیں گے، بہت سے صوبے ایسے جو تجویز کیے جا رہے ہیں وہ فائنینشلی وائبل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر صوبے کی ایک اسمبلی ہوگی، اس کا گورنر ہوگا، اس کا چیف منسٹر ہوگا، اس کی کیبنٹ ہوگی، اس کا پبلک سروس کمیشن ہوگا، تو یہ سارا جو ٹاپ ہیوی سٹرکچر ہوگا یہ صوبے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو جو عملی شکل ہے خان صاحب میرے خیال میں وہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے بار بار اشارہ کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام انڈیا کے اندر بھی بڑے عرصے تک یہ بالکل وائبل نہیں تھا، اور اسی طرح سے ہوتا تھا کہ صوبے بنانے نہیں دیتے تھے لوکل گورنمنٹ کو۔ لیکن وہاں پہ پھر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی انہوں نے تقریباً 45 سال کے بعد 92-93 کے اندر، جس کے تحت مقامی حکومتوں کے نظام کے بارے میں ایک اختیارات کا کم از کم جو گارنٹی تھی وہ کانسٹیٹیوشن میں دی گئی۔ وہ بہت اچھے 2 چیپٹر ہیں، اور پاکستان کے لیے غالباً وہ ایک اچھی مثال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل کا حل ایک ایفیکٹو لوکل گورنمنٹس میں ہے۔ صوبے بننے سے آپ کتنے بھی صوبے بنا لیں گے لیکن وہ اتنے تو نہیں ہو سکتے جتنے ہمارے ضلع ہیں، لیکن اختیارات کا جو ڈیولوشن ہے وہ ضلع کی سطح پہ ہونا چاہیے، تحصیل کی سطح پہ ہونا چاہیے۔ یہ تو سب کہتے ہیں کہ ایفیکٹو اختیارات کی منتقلی ہو جائے، انتظامی طور پہ خود مختار لوکل گورنمنٹس بن جائیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسی ہی سیاسی نظام اور جمہوری نظام آتا ہے وہ اس کو کچل کے رکھ دیتا ہے، اس کا ریزہ کر دیتا ہے، اور اس کو تہس نہس کر دیتا ہے، اور پھر مرکزیت کا نظام ہو جاتا ہے۔ شامی صاحب بہت کوششیں ہوئی ہیں، سطحی کوششیں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ ظفر انصاری کمیشن کے ذریعے کوئی زیادہ سنجیدہ کوشش بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ عملی کوشش بھی ہوئی ہے۔ جنرل مشرف کے زمانے کا جو یہ بلدیاتی نظام تھا وہ کافی بہتر انداز سے وہ آگے بڑھا، مگر جیسی ہی حکومتیں آئیں سندھ تو کیا پنجاب میں بھی انہوں نے اس بات کو ناممکن بنا دیا کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، اختیارات کی نچلی سطح تک جو ہے وہ تقسیم ہو۔ عوام کا تو لاوا مسلسل پک رہا ہے، کب تک جو ہے وہ اس پوری صورتحال کو سہیں گے؟ یہ تو خود مختاری نہ دینے والی بات ہے، اختیارات نہ دینے والی بات ہے، اختیارات سلب کر دینے والی بات ہے۔ یہ کیسے یہ نظام چل سکتا ہے اور پھر پاکستان بھی چلتا رہے؟ محترم شامی صاحب فرمائیے گا۔ دیکھیے احمد بلال صاحب نے جو بات کہی ہے اس میں بڑا وزن پایا جاتا ہے۔ جب یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ ڈیولوشن ہوئی تھی تو اس وقت پلڈیٹ نے
मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मज़ाकरों का अहतमाम किया और सियासी जमातें और उनके रहनुमा और सूबाई क़यादतें वो इकट्ठे हुए सारे, और मैं भी उनमें शरीक रहा। और उनमें जो उस वक़्त सियासी जमातों के रहनुमा कहते थे कि मरकज़ जो है वो सूबों को इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर रहा और निचली सतह पर बराह रास्त जा रहा है, तो सूबों को इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए, उसके साथ वो नीची सतह पर जाने चाहिए। और हम भी उनके इस बहकावे में आ गए, जिन चीज़ों पे मुझे बहुत अफसोस होता है, और मैं बिलाल साहब भी मेरा ख्याल उस पर कोई खुशी महसूस नहीं करते होंगे कि हमने उस डेवोल्यूशन प्लान को उस वक्त सपोर्ट नहीं किया, और हमने ये सियासी रहनुमाओं के कि ये बात तस्लीम कर ली कि पहले सूबों को इख्तियारात मिलने चाहिए, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिवीज़न लेवल पर जाने चाहिए। तो उन्होंने तो ये किया कि 18वीं तरमीम जब हुई फिर सूबों को तो माला माल कर दिया इख्तियारात से, ऐसे इख्तियारात सूबों को दे दिए गए जो वो आज तक इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, और उनके फिर NFC अवार्ड ने सूबों का हिस्सा इतना ज़्यादा कर दिया कि मरकज़ जो है वो एक यतीम खाना बन के रह गया अमली तौर पर। लेकिन निचली सतह पर यानी कोई 18वीं तरमीम में भी जहाँ सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को प्रोटेक्शन नहीं दी, आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, उनको उनका जो है यकीनी नहीं बनाया वजूद। नतीजा क्या निकला कि वो जो यानी सूबाई हमारे वज़राए आला थे वो अपनी ताकत एंजॉय करने लगे, और ज़िला लेवल पर और तहसील लेवल पर लोग उनका मुंह देखते रह गए। तो बात यह है कि हमें ये जो भी अब तब्दीली लानी है, अब हम दस्तूर तो बना नहीं रहे, अपना दस्तूर तो बन चुका है, उसमें तरमीम करना पड़ेगी। तरमीम एक वसीतर मुशावरत का तकाजा करती है, उसके लिए उसका एहतमाम करना पड़ेगा, एक कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा और उनका दबाव डालना पड़ेगा राय आमा का, ताकि ये सियासी जमातें होश के नौकल लें। क्योंकि ये रास्ता जो है, मामला तो बिल्कुल दुरुस्त है, निचली सतह तक इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो हर वक्त लाहौर की तरफ, कराची की तरफ, पेशावर की तरफ या कोयटा की तरफ ना देखते रहें, अपने मसले हल कर सकें। लेकिन ये बिल्ली के गले में ये घंटी कैसे बांधनी है और किसने बांधनी है, ये गौर तलब बात देखें। और फिर शाम साहब, इसमें एक हमारा तो एक और मसला है, दूसरी जगहों पे लाहौर जाते हैं मसले का हल हो जाता है, पेशावर जाएं मसले का हल होगा, वहाँ तक पहुँचे। यहाँ कराची जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ वो इख्तियार नहीं है। यहाँ 15 साल एक पार्टी की हुकूमत रही है, उसने कोई शहर का हाल जो है वो पूरी दुनिया में बदतरीन शहर आलमी तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। सहूलतों के लिहाज से किसी भी पैरामीटर के अंदर आप देखें तो कराची बदतरीन शहर है। अच्छा 99% तक वो जो है वो जो ख़जाने का वो कंट्रीब्यूटर है सूबे के अंदर भी और मरकज़ का भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, मगर उसको नहीं मिल रहा। ये हुकूक गज़ब करने की जो कैफियत है, जिसकी एक हमने झलक देखी थी कि अगर हुकूक मिले तो हालात बेहतर होते हैं। जब निचली सतह पर बल्दियाती हुकूमतें जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बनी, वो कि आइडियल सिचुएशन नहीं थी, मगर फिर भी लोग अपने मसाइल को हल करने की फिर उनको बाकायदा सलब किया गया, उनको तबाह बर्बाद किया गया और फिर कराची को निशाने इबरत बना दिया गया। तो ऐसे सूरत हाल में आज काम चल रहा है, लेकिन किसी वक्त तो ये लावा फट जाएगा ना, कराची में भी फट जाएगा और मुल्क के दूसरे शहरों में भी, जनूबी पंजाब के अंदर हज़ारे में और दूसरी जगहों पे जहाँ पर के आप लोगों को उनका हक नहीं दे रहे। कि ये शहरों की जिस तरह हमारे यहाँ मनसूबाबंदी हुई है, इस पर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं और ज़्यादातर ये कहते हैं कि अनप्लान्ड टाउन्स हैं हमारे, कच्ची आबादियाँ बढ़ गई उसकी वजह से। तो ये है, हम समझते हैं कि जो 1985 के नॉन पार्टी इलेक्शंस हैं उसने सारी सूरत हाल तब्दील की, कि उसमें बिरादरियों को और उनको मौका दिया गया। ये जब आजकल इलेक्टेबल्स कहलाते हैं, जिन्हें मैं इंतखाबिये कहता हूँ, कि वो कौमी सियासी जमातों पर भी हावी हो गए, कि वो विनिंग हैं, विनर्स हैं, विनिंग कैंडिडेट, और उनको किसी पार्टी के टिकट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पार्टियां उनके पीछे टिकट लेके फिरती हैं, या फिर उनको एक
ایم بلاک کہہ دیا جاتا ہے، اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ یا اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ، وہ سارا رد بدل ہو جاتا ہے۔ میں کئی پارٹیوں کے لیڈروں سے بھی بات کی کہ آپ کی پارٹیوں میں جو جمہوریت ہونی چاہیے اور پارٹی کا جو علاقے کا صدر ہے اس کی بات ماننی چاہیے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ایم این اے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو اختیارات سے زیادہ ہے کرپشن کا مسئلہ، کہ جو تعمیری کام ہوتے ہیں کس شہروں کے کہ وہ بلدیاتی ادارے کریں گے تو ایم این اے اختیارات کی مرکزیت صوبے میں رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے ٹھیکے ہم دیں یہاں سے۔ بالکل بالکل، تو اب ٹھیکے دار جو ہیں آپ کے وہ بھی سرمایہ داروں جاگیرداروں سے زیادہ اپنا بااثر اور زیادہ مقتدر ہو چکے ہیں، تو اس پہ بالکل آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس ایشو کو اس طرح اٹھایا ہے، اور اس پہ بات کرنی چاہیے، اور میں پھر یہی کہوں گا کہ اس میں جذباتیت کو ختم کیا جائے، وہ جو ہے کہ ہم نہیں مر جائیں گے لیکن یہ نہیں کریں گے اس طرح۔ اور کراچی بدقسمتی ہے، میں یہ کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، کہ انہیں 15 سال سے موقع ملا تو انہیں کراچی والوں کے دل جیتنے چاہیے تھے، تو یہاں جو سڑکوں کا حال ہے، جو گلیوں کا حال ہے، کچرے کا حال ہے، صرف ایک کچھ بسیں اچھی آئی ہیں اس کی۔ ارے شام صاحب آپ آبادی دیکھیں 2.5 کروڑ، 15 سال تک ہم اس پروگرام میں کب سے چیختے رہے، تو وہ بسیں جو ہے وہ آپ انگلی پہ گن لیں، دنیا کے کسی شہر کا جس کا یہ سائز ہو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو یہ انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں۔ ہم چند درجن 3 کروڑ کے شہر کے لیے چند درجن بسوں کی بات کر رہے ہیں۔ عارف حسن بہت ماہر ہیں شہریات کے، ان کا یہ کہنا ہے، ابھی ہم نے ان سے بات کی تھی کہ یہاں کم از کم ایسی 25,000 بسیں ہونی چاہیے۔ یہ بات ہے، گویا ناممکن ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور 4 صوبے ہی رہیں، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہ ہو، لوگوں کو اختیار نہ ملے، وسائل نہ ملے، اور تمام مرکزیت جو ہے سیاسی قوت کے پاس صرف صوبے کی سطح پر، صوبے کے لیڈرشپ کی سطح پر اور مرکز میں موجود ہو، نیچے عوام چاہے جس طرح کی حالت سے اس سے گزرتے رہے، کس طرح سے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے آگے حصے میں قومی ناسور بٹھاؤ پاکستان سنبھالو تحریک پہ ہم پاکستان کے 4 صوبے اور پاکستان کو اس میں صوبے زیادہ کرنے کی کیفیت کو اجاگر کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد